ایک صوبہ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے بغیر یہ اس طرح کے منصوبے نہیں چل سکتے. اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹیم، چیف سیکرٹری صاحب، آپ اور جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میاں محمود بیٹھے ہوئے ہیں یہاں منسٹر، تو یہ سارا ٹیم ورک ہے. لیکن جب تک کہ چیف منسٹر اس کو پش نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتی جسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو جو چیف منسٹر ہے وہ کیونکہ ساری ڈپارٹمنٹس کا چیف ایگزیکٹو ہے، تو وہ پھر اکراس منسٹیریل سیکٹرز وہ پھر کام کر سکتا ہے. تو میں آج اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنے بڑے پیمانے پہ اٹیمپٹ ہوا ہے، ایک کوشش ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی جو ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اپنا گھر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کبھی اتنا کیش ہی نہیں ہوتا، اور کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں مارگیج فائنینسنگ یعنی بینکس اگر پیسے والے لوگ ہوں تو شاید ان کو قرضہ مل جائے، لیکن جو غریب طبقہ ہے، جو سرکاری تنخواہ دار طبقہ، لوور لیول کا، جو مزدور ہیں، جو میکینکس ہیں، جو وہ لوگ جن کے پاس کبھی کیش نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے، تو یہ اس کے لیے اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور یہ ابھی تو 31 سائٹس چوز کی گئی ہیں. اچھا، اس کا میں بتا بھی دوں، یہ پیری اربن کا مطلب کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں، اس وقت پنجاب میں شروع ہوا ہے چھوٹے شہر، اور ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں، شہروں کے ساتھ. تو پیری اربن کہتے ہیں کہ اربن بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا دیہات بھی ہے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جنید صاحب نے جب بہت پہلے شروع کیے تھے تو وہ شہروں سے باہر تھے، تو وہ خالی رہ گئے اور وہ بالکل اسکیم فیل ہو گئی. تو یہ جو بنائے جا رہے ہیں پہلے سے ان کی ڈیمانڈ ہے، یعنی لوگ پہلے سے ہی رجسٹریشن کی ہوئی ہے، لوگوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور ڈیمانڈ زیادہ ہے. ابھی تک ہمارے پاس گھر اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جو چیز کبھی پاکستان میں پہلے ہوئی نہیں، وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طبقے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ، اس طرح کی قسطوں میں وہ گھر اپنا گھر اس کا بن سکے جو کہ وہ کرایہ دیتا ہے. تو یہ 10,000 مہینے کی قسط پہ 10 سال میں اپنا گھر ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو اگر یہ 20 سال تک اس کو آگے کر دیں تو یہ اور نیچے آ جائے گا، 5 اور 6,000 کے بیچ میں مہینے، 5 یا 6,000 کی قسط میں 20 سالوں میں گھر آپ ان کا بن جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت دیر کر دی ہم نے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، کیونکہ غریب اپنے گھر خرید نہیں سکتے تھے تو یہ کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی. آج کراچی کے اندر جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی، تقریباً 40% کراچی کی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. وہ اس لیے رہتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کوئی ہاؤسنگ بنی نہیں. اور کچی آبادیوں میں کیوں اتنا بڑا عذاب ہے؟ نہ وہاں سیوریج سسٹم ہے، نہ وہ ان کی مالکانہ حقوق ہے، نہ وہاں لیگل کلیکشنز لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہی نہیں ہے کچی آبادیاں، اور کیونکہ وہ غریب طبقہ کسی نے آج تک پرواہ نہیں کی. تو 2 چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ پیری اربن کہ اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں، سارے پنجاب کے اور یہ تحصیلوں میں، اور جو پلان ہے چیف منسٹر صاحب کا، ساری تحصیلوں میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا سال کے اینڈ میں. ابھی ہم 31 تحصیلوں میں شروع کر رہے ہیں
اور سال کے اینڈ میں سب تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ یہ جو اس طرح کی ہاؤسنگ جو ابھی اس کی پریزنٹیشن دی گئی اسی طرح کی ہاؤسنگ شروع ہو جائے گی۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں جنرل حیدر آپ کو خاص طور پہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ ابھی جو چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ کتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں۔ پھر بینکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، اسٹیٹ بینک کے چیئرمین نے سارے بینکس کے ہیڈ سے بات کی، کیونکہ بینکوں کو بھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے جائیں۔ پھر اس کے لیے ایک جو فورکلوجر لا یہ قانون بڑی دیر سے عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ ہم نے آ کے پھر 2 سال لگے ہمیں اس قانون کو پاس کروانے سے عدالتوں سے۔ اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ بینک اب پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تک یہ قانون نہیں تھا بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مورگیج فائنینسنگ کے لیے، گھروں کے لیے پیسے۔ تو وہ قانون پاس کیا، جس کے لیے میں عدلیہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد بینکوں کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی، اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں ان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی، اور بینکنگ سیکٹر کو بالکل سروس نہیں کیا جا رہا یہ جو غریب لوگ ہیں۔ اور مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بیچارے جو لوگ جاتے ہیں بینکوں میں تو وہ فارمز بڑی مشکل ہیں، یا وہ اس طبقے کے لیے بڑی مشکلات ان کو سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہاں بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ظفر، آپ کو میں پنجاب کو پلیز ان کی ایکسٹرا ٹریننگ کروائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بینکوں کو اس طرف لگائیں، کیونکہ آسان طریقہ ہے، وہ گورنمنٹ نے قرضے لینے ہوتے ہیں، وہ بینکوں سے قرضے لے لیتی ہے، بیٹھے بیٹھے پیسے بن جاتے ہیں بینکوں کے۔ لیکن جو اصل بینکنگ کا کام ہے کہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کروائے،